محافل میں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے والد حضرت علی نے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر برائی کے ساتھ کرنا ہوتا تو اس دن کرتے جب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر کی شکایت، ان کے جو گورنر تھے نا ان کی حکومت کے، ان کی شکایات لے کر لوگ حضرت علی کے پاس آئے کہ یہ جو لوگ ہیں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گورنر ہیں، یہ بیت المال میں سے ان کے فضول خرچی کرتے ہیں، ان کے زکوٰۃ جو نا مکمل ادا نہیں کرتے، اور اس میں بھی کرپشن کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ اس طرح کے جتنے بھی یعنی کہ ایشو تھے نا بیت المال سے متعلق، فضول خرچی کے متعلق، وہ کیونکہ سیدنا حضرت علی جو تھے نا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں چیف جسٹس تھے، تو ان کے پاس لوگ شکایات لے کر آئے کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گورنر ہیں یہ کرپشن کرتے ہیں، بیت المال میں سے فضول خرچی کرتے ہیں، تو آپ کیونکہ چیف جسٹس ہیں تو لہٰذا ان کے بارے میں آپ کچھ ان کی کلاس لیں یا ان کا اتا پتہ کریں۔ تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ لوگ ایشو لے کر آئے تو سیدنا حضور مولا علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام جو نا وہ محمد بن حنفیہ ان کو بلایا۔ دیکھیں یہ بھی محمد بن حنفیہ نا یہ بھی حضرت علی کے بیٹے تھے، کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے ایک عورت سے شادی کی جن کا نام حنفیہ تھا، تو یہ ان کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ۔ تو محمد بن حنفیہ کو بلایا، کہا میرے بچے یہ جو نا تحریر لے جاؤ، یعنی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ فرمایا کہ زکوٰۃ میں یا بیت المال میں سے کس طریقے سے کتنا کتنا خرچ کرنا ہے، کیونکہ یہ گورنر جو ہے نا کرپشن کر رہے ہیں، تاکہ گورنروں کے سامنے جب یہ لسٹ جائے تو اس کے مطابق چلیں، اپنی جو غلطی ہے اس کو درست کر لیں۔ تو محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے وہ یہ لسٹ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ حضور یہ میرے والد محترم یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی تحریر ہے جو بیت المال میں سے آپ کے گورنر یعنی کہ فضول خرچی کر رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، ان کو روکیں اور اس کے تحت ان کو خرچ کرنے کی اجازت دیں، ان کو بتائیں۔ تو سیدنا حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے بول دیا کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تحریر آپ لے کر آئے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے یا بتا رہے ہیں اس کے مطابق آپ نے خرچ کرنا ہے، تو آپ نے فرما دیا کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ حضرت علی کے پاس دوبارہ آئے ان کے بیٹے اور کہا کہ حضور یعنی کہ میں نے جا کر اس طرح جس طرح آپ نے مجھے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول کی تحریر جا کر سیدنا حضرت عثمان کو دو اور بتا دو ان کو کہ آپ کے گورنر کرپشن کر رہے ہیں بیت المال میں سے، تو یہ سنت طریقہ ہے، اس کے مطابق خرچ کریں، فضول خرچی نہ کریں۔ تو آگے سے سیدنا حضرت عثمان نے یہ کہا کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی تحریر کی۔ تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے بچے، آپ اس تحریر کو اسی جگہ پر رکھ دیں جہاں سے آپ نے یہ تحریر اٹھائی تھی، تو انہوں نے اس جگہ پر رکھ دی۔ اب اس کو میں نے ایک مرتبہ دوبارہ رینیو کرتا ہوں، دوبارہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے کہ ادھر معاملہ کیا ہے۔ اب دیکھیں محمد بن حنفیہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر میرے والد نے سیدنا حضرت عثمان کا ذکر برائی سے کرنا ہوتا تو اس دن کرتے، کس دن؟ جس دن یہ معاملہ پیش آیا۔ اب اس کا جو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ محمد بن حنفیہ جن لوگوں سے یہ مخاطب ہیں، جن لوگوں کو یہ بیان کر رہے ہیں، وہ لازماً یہی عقیدہ ان کا تھا کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی یعنی کہ محبت نہیں کرتے تھے، ان کے مخالفت کرتے تھے، جس طرح ناصبیوں یزیدیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی نے بھی تو سیدنا حضرت عثمان کو یعنی کہ توبہ نعوذ باللہ شہید کروا کے جان بوجھ کر اور خود حکومت سنبھال لی، تو اس طرح یزید نے بھی سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یعنی کہ اس طرح ان کو شہید کروا کر اور حکومت اپنی سنبھال لی، حکومت اپنی بچائی۔ تو اس طرح کی جب وہ باتیں کرتے ہیں نا تو یقیناً یہی جملے یہ بتا رہے ہیں کہ اس دور میں بھی یا اس مجلس میں اس زمانے میں بھی اسی قسم کی باتیں لوگ کر رہے تھے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی نفرت کرتے تھے اور ان کی شہادت میں بھی کوئی توبہ نعوذ باللہ ان کا حق تھا یا ان کو وہ ناپسند کرتے تھے سیدنا حضرت عثمان کو سیدنا حضرت علی۔ تو محمد بن حنفیہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر میرے والد نے حضرت علی نے سیدنا حضرت عثمان کا ذکر برائی سے کرنا ہوتا، یعنی کہ ان کو برا بھلا کہنا ہوتا، تو اس دن کہتے جب آج سیدنا حضرت عثمان کے گورنروں کی شکایت آئے کہ میرے والد صاحب کے پاس کہ یہ لوگ بیت المال میں سے کرپشن کر رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، زکوٰۃ میں اس طرح معاملات کو مس ہینڈلنگ کر رہے ہیں، تو میرے والد نے مجھے بھیجا کہ جاؤ یہ رسول اللہ کی لکھوائی ہوئی تحریر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جا کر سیدنا عثمان کو دو۔ تو جب میں نے سیدنا حضرت عثمان کے سامنے پیش کی تو سیدنا حضرت عثمان نے کہا ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر میرے والد نے سیدنا حضرت عثمان سے اختلاف کرنا ہوتا تو یعنی کہ ان کا ذکر برائی سے کرنا ہوتا تو اس دن کرتے، یعنی کہ حضرت علی ایشو بنا سکتے تھے نا کہ میں نے عثمان سے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر
کے مطابق عمل کرنے کو کہا ہے، تو آگے سے سیدنا عثمان نے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کو ہی لینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ کیسا خلیفہ ہے؟ یہ تو یعنی کہ سنت سے ہٹ گیا ہے، یہ توبہ نعوذ باللہ کوئی بدعت جاری کر رہا ہے، یہ یعنی کہ غلط لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس قسم کی باتیں اگر حضرت علی کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لینے سے انکار کر دیا، لیکن اس موقع پر بھی میرے والد حضرت علی نے حضرت عثمان کے بارے میں کوئی الفاظ نہیں بولے اور کہا میرے بچے اس تحریر کو اسی جگہ پر رکھ دو جہاں سے آپ نے اس کو اٹھایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اسی میں اب 3 پوائنٹ اور ہیں۔ پوائنٹ نمبر جو 1 ہے وہ صحیح بخاری میں 1563، اس کا نمبر ہے 1563، کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے دور حکومت میں، جب آپ خلیفہ وقت تھے اور حضرت علی آپ کے چیف جسٹس تھے، تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا وہ حج تمتع پر پابندی لگا دی کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنے سے منع کیا لوگوں کو۔ تو حضرت علی بھی موجود تھے۔ حضرت علی کو جب یہ بات پتہ چلی تو حضرت علی نے کہا کہ دیکھو میں کسی شخص کے کہنے کے اوپر اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے اوپر بھی میں اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا اور کرنے کی اجازت دی قیامت تک۔ اسی کا ایک اور طرق ہے جو پوائنٹ نمبر 2 ہے وہ صحیح مسلم میں 2964، اس کا نمبر ہے 2964، کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یعنی کہ یہ معاملہ کیا حج تمتع پر پابندی لگائی کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ نہیں کرنا، الگ الگ کرنا ہے، تو حضرت علی سیدنا حضرت عثمان کے پاس آئے اور آگر عرض کی کہ حضور دیکھیں حج تمتع کرنے کی اجازت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دی ہے، تو آپ اس سے کیوں منع کر رہے ہیں حج تمتع سے؟ تو آگے سے سیدنا حضرت عثمان نے کہا کہ آپ ہمارے معاملے میں دخل نہ دیں، یعنی کہ حضرت علی کو کیا کہا؟ حضرت علی کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی حدیث بتا رہے ہیں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یعنی کہ حج تمتع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور کرنے کی اجازت دی ہے، لہذا آپ منع مت کریں۔ تو آگے سے سیدنا حضرت عثمان کیا جواب دے رہے ہیں حضرت علی کو؟ آپ ہمارے معاملے میں دخل نہ دیں۔ تو سیدنا حضرت علی نے کہا کہ پھر میں تو حج تمتع کروں گا، لہٰذا سیدنا حضرت علی نے حج تمتع کیا۔ تو دیکھیں ادھر بھی یہ جو سیدنا حضور مولا السلام نے سیدنا عثمان کو بتایا کہ یہ نبی کا سنت طریقہ ہے حج تمتع کرنے کا، آگے سے سیدنا حضرت عثمان نے کیا جواب دیا حضرت علی کو؟ آپ ہمارے معاملے میں دخل نہ دیں۔ تو ادھر بھی بات اگر حضرت علی نے سیدنا حضرت عثمان کے خلاف کرنی ہوتی، کوئی اس طرح کا یعنی کہ معاملہ بنانا ہوتا تو بنا سکتے تھے، تو لوگوں کے سامنے کہ دیکھو میں سیدنا حضرت عثمان کو اللہ کے نبی کی سنت بتا رہا ہوں اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے معاملے میں دخل نہ دیں، توبہ نعوذ باللہ، یہ سیدنا حضرت عثمان جو ہے نا وہ یہ اللہ کے نبی کی سنت سے ہٹ گئے ہیں، یا یہ یعنی کہ بدعت کو جاری کر رہے ہیں، یا اس طریقے سے کوئی بات بنانی ہوتی حضرت علی نے تو یہ وہ موقع تھا جب وہ بات کر سکتے تھے۔ تو محمد بن حنفیہ اصل میں لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو آپ کے لوگ آپ کے ذہنوں میں ہے، آپ کے سوچ ہے کہ توبہ نعوذ باللہ سیدنا حضرت مولا السلام کوئی حضرت سیدنا عثمان سے نفرت کرتے تھے یا ان کو غلط سمجھتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے والد حضرت علی نے تو اس وقت سیدنا حضرت عثمان سے کوئی بات نہیں کی، کوئی ان کو برا بھلا نہیں کہا، جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھائی ہوئی تحریر لے کر سیدنا عثمان کے پاس گیا اور جا کر بتایا کہ آپ کے گورنر بیت المال میں سے کرپشن کر رہے ہیں، یہ سنت طریقہ ہے نبی کا، یہ نبی کی علیہ السلام کی لکھائی ہوئی تحریر ہے، اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں، لوگوں کو بتائیں، اپنے گورنروں کو سمجھائیں۔ تو سیدنا حضرت عثمان نے کہا کہ ہمیں اس تحریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی تحریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دوسرے موقع پر بھی جب یعنی کہ میرے والد نے حضرت علی نے آپ سیدنا عثمان کو منع کیا کہ حج تمتع پر پابندی نہ لگائیں کیونکہ اللہ کے نبی نے تو حج تمتع کرنے کی اجازت دی ہے، تو سیدنا عثمان نے بھی آگے سے یہ پھر کہا کہ آپ ہمارے معاملے میں دخل نہ دیں۔ تو یہ وہ موقع تھے کہ میرے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کر سکتے تھے حق کی بنیاد کے اوپر، یہ وہ حقائق تھے، یہ صحیح تھے، تو میرے والد نے اس وقت بھی سیدنا عثمان کو برا بھلا نہیں کہا، ان سے کوئی اختلاف نہیں کیا، خاموشی اختیار کی۔ تو اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ میرے والد کے اوپر یوں الزام لگایا جائے کہ توبہ نعوذ باللہ حضرت علی جو تھے وہ سیدنا عثمان سے کوئی بغض رکھتے تھے۔